ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنیوا میں بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر تحریک کشمیر یورپ اور کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے اشتراک سے منعقدہ احتجاجی مظاہرین سے ایک مقررین نے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، قتل و غارت گری، نوجوانوں کی نسل کشی اور جبری گمشدگیوں کا نوٹس لے کر اپنا کردار ادا کریں۔ مقررین نے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی بحران کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست سے ریاستی جبر اور غیر اعلانیہ فوجی محاصرہ جاری ہے، جس نے کشمیری عوام کو ذہنی اور اعصابی تناؤ میں مبتلا کیا ہے اور اب پھسطائی مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریتی تشخص اور جغرافیائی حیت بدلنے کے مذموم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کا غیر آئینی و غیر قانونی اقدام کر کے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں ایک فلیش پوائنٹ بنوایا۔ مودی حکومت کے اقدامات اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوجی محاصرے سے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا۔ ان خیالات کا اظہار جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادت انٹرنیشنل کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے ایک انٹرویو میں کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ذرائع ابلاغ تلوار کی نوک پر ہے۔ کشمیری صحافیوں نے اصل تصویر پیش کرنے کی باری قیمت چکائی ہے اور آج بھی کئی صحافی بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بند ہیں۔ پانزو ترال میں بھارتی فوجوں نے گزشتہ رات اندھا دھند فائرنگ کر کے لوگوں میں خوف ہراس پھیلایا ہے، جبکہ دوسری جانب مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں میں خودکشیوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ گوہالن اوڈی میں اگلی پوسٹ پر تعینات ایک اور بھارتی فوجی رکشت کمار نے سروس رائفل سے خود پر گولی چلا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ یوں جنوری 2007 سے لے کر اب تک بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ کر 473 ہو گئی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئی ہے۔ ہندوستان ایک جانب دنیا کا سب سے بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار ہے اور عالمی یوم عدم تشدد بھی مناتا ہے، لیکن دوسری جانب اپنے زیر تسلط جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اس کے کیا کیا مذموم عزائم ہیں، اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ کیا گاندھی کا عدم تشدد کا فلسفہ یہی ہے کہ ہندوستانی غاصب فوج اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں 95,000 سے زائد بے گناہ لوگوں کو شہید کرے؟ ہندوستان کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ وہ گاندھی کی سالگرہ منائے اور عدم تشدد کا نعرہ بھی لگائے، دوسری جانب بی جے پی اور RSS کے غنڈوں کے ذریعے اقلیتوں پر قیامت صغریٰ برپا کرے۔ ہندوستان میں کئی دہائیوں سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو منظم امتیازی سلوک، تعصب اور تشدد کا سامنا ہے۔ مودی کی زیر قیادت ہندوستانی حکومت خاص طور پر شہریت ترمیمی قانون جیسے مسلم مخالف قوانین کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کو محدود کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ مودی کا ہندوستان مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک مقام بن چکا ہے۔ کشمیر میں لوگوں کو محکوم بنانے کے لیے فاشسٹ مودی حکومت مہلک ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت اور مادر وطن سے محروم کرنے کی سازشوں میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ یہ صورتحال عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔